اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. روٹ بن ہی نہیں سکتا تھا، نہ بنا ہے. گویا ایک ایسی لائن بنائی گئی جس میں پورا اسٹرکچر سڑک کا چھیڑا گیا، اربوں روپے اس کے اوپر انہوں نے کھپا دیے اور 6 سال اس میں لگا دیے، لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیا. دھول مٹی میں اٹے رہے لوگ، الرجیز ہوتی رہیں اور کرپشن اس میں کرتے رہے، اور بالآخر جب چیز نکل کر آئی ہے تو وہ ایسی چیز ہے کہ جس پر نہ اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہے، نہ بنارس کے ارد گرد کی آبادیاں جو فرنٹیئر کالونی، پٹھان کالونی یا یہ منگو پیر کے لوگوں کو یا قصبہ کے لوگوں کو، علی گڑھ کے لوگوں کو، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اورنگی ٹاؤن کے ساتھ تو یہ زیادتی کی گئی ہے کہ اس روٹ کو انہوں نے بالکل اورنگی ٹاؤن کے شروع سے ہی واپس کر کے واپس لے آئے ہیں. تقریباً اب یہ 22 لاکھ کی آبادی ہے اورنگی ٹاؤن کی. یہ کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کے اس میں آتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو اب بڑی تعداد میں لیز بھی کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کہ ایک پروجیکٹ بنایا گیا، اربوں روپے اس پہ لگے، 6 سال اس میں لگائے اور اس میں بھی لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں. 3 اس کے اسٹاپ ہیں. کہا گیا تھا کہ اس کو گرین لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، تو گرین لائن کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ پہلے لوگ بورڈ آفس پہ اتار دیے جائیں گے بسوں سے اور ان لائن کے، اور اس کے بعد وہ پیدل جائیں گے، پھر ایک پیڈسٹرین برج عبور کریں گے اور پھر پیچھے کی طرف جا کر وہ گرین لائن کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ انتہائی ناقص اور فضول قسم کا پروجیکٹ ہمارے عوام کے پیسوں سے انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے دکھاوے کے لیے، اور جو بالکل کسی کے لیے بھی کارآمد نہیں ہے. اسی لیے اب دیکھیں کہ لوگ کیا کریں، خالی اس میں گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ یعنی کام بھی اگر کوئی ان سے سرزد ہو جاتا ہے، میں تو یہ کہوں گا، تو وہ بھی انتہائی فضول قسم کا کام کرتے ہیں، باقی تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس وقت شہر میں لوگ بہت پریشان ہیں، ٹرانسپورٹ کا کوئی پراپر نظام اویلیبل نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب سے کہ وہ پیپلز بس سروس کے نام پر جو بسیں تھیں وہ کتنی تعداد میں کراچی میں چل رہی ہیں، جس کا بڑا شورا تھا کہ 260 بسیں آ گئیں، 230 بسیں آ گئیں. ذرا فگر تو بتائیں وہ، اور ان میں سے کس کس سائز کی کون سی بس چل رہی ہے، کتنی خراب پڑی ہوئی ہیں، کتنی کا کارڈ سسٹم خراب ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دکھاوے، اور کروڑوں روپے کے اشتہارات شاید اربوں روپے میں چلے گئے ہوں گے اس پیپلز بس سروس کے لیے، وہ بھی ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار کے اپنی پبلسٹی کرتے ہیں. آپ 15 سال میں آپ نے جو ہے ایک پینٹ دیا اور اس کو بھی آپ مشتہر کس طرح کر رہے ہیں جیسے آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. اس لیے اس بدترین صورتحال سے شہر کراچی کے لوگ دو چار ہیں. اس پر پھر یہ حال ہوا ہے کہ کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ مل کر سندھ حکومت نے، اور ان کے جو نام نہاد ایک ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے ہیں جو ناجائز طریقے سے بنے ہوئے ہیں، مرتضی وہاب سیاسی ایڈمنسٹریٹر، اور وہ بڑے اس کے وکیل بھی بنے ہوئے ہیں کہ ہم جو چارجز لے رہے ہیں بالکل جائز ہیں. انہوں نے ایک میونسپل چارجز بھی کے الیکٹرک کے بلوں میں لگا کر دینا شروع کر دیا. کراچی کے عوام ظاہر ہے اس پر بہت پریشان ہیں، اس لیے کہ کے الیکٹرک نے ویسے ہی ان کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے. میں آپ کو چند چیزیں ضرور بتانا چاہتا ہوں تاکہ نشاندہی کی جائے اور لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ کے ایم سی کے چارجز بلوں میں لگ ہی اس لیے نہیں سکتے کہ مرتضی وہاب صاحب یہ بتائیں، ناصر شاہ صاحب یہ بتائیں، مراد علی شاہ یہ بتائیں کہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں کہ الیکٹرک ڈیفالٹر ہے، یعنی پہلے کے ایس سی تھا پھر کے الیکٹرک ہے، وہ کے ایم سی کا ڈیفالٹر ہے. ایک ادارے کے ڈیفالٹر سے آپ ایک سروس حاصل کر رہے ہیں 7% یا 10% پیسے دے کر، اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے چارجز وصول کریں جس نے پہلے ہی آپ کے پیسے نہیں دیے ہوئے. یعنی جسے پہلے ادائیگی کرنی ہے کے ایم سی کی، وہ ادائیگی نہیں کر رہا وہ ادارہ. اسی ادارے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام سے پیسے وصول کریں اور اس میں ہم آپ کو چارجز دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ملی بھگت ہے، اس کا مطلب یہ کہ ناجائز چیز کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ. آپ بتاتے چلیں کہ حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن کے لیے ایک پروجیکٹ بنایا گیا، 22 لاکھ کی آبادی ہے، اور ایک پروجیکٹ بنایا گیا جو کہ بالکل بھی کارآمد نہیں، اور کراچی کے لیے پیپلز بس سروس لائی گئی. بتایا جائے کہ کتنی بسیں اس وقت کراچی کی سڑکوں پر موجود ہیں.